ہمیں بڑا کیا گیا سلوٹ کرنے کے، یونیفارم دیکھو سلام کرو، ہمیں بڑی عزت ہے اس یونیفارم کی. اس کی عزت اور وقار برقرار رکھیں کہ اپنے ملک کو اپنے مامے کی جاگیر سمجھی ہوئی ہے. یہ ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ اٹھا کے جی فیصلہ کر دیا بس یہ کرنا ہے. یہ جو جے آئی ٹی بنائی تھی باجوہ صاحب، یہ آپ کے ٹائم پہ بنی تھی، اور جو سب سے بڑے ریسرچ کرنے والے تھے ماشاءاللہ الحمدللہ اچھے آفیسر تھے، وہ آج میجر جنرل بھی بن گئے ہیں، پروموشن بھی ان کی ہوئی ہے. 8 مہینے میں پہلے تم نے سندھ ہاؤس میں حرکتیں کی، پہلے وہ رجیم چینج میں، وہ بھی سارا کچھ سامنے آ گیا ہے. وہ بھی کل ایک پوری ٹریل آئی ہے. مجھے کہہ رہے لوگ اس کے اوپر بات نہ کرو، کیوں نہ کروں. وہ بھی ایک پوری ٹریل آئی ہے. حسین حقانی کے ساتھ کون ملا ہوا تھا، سارا پاکستان پوری دنیا دیکھ رہی ہے. وہ کون دبئی میں ملا تھا حسین حقانی کے ساتھ. لیکن جو صاحب آپ کر گئے باجوہ صاحب، مجھے افسوس ہے، میں خاموش رہا، ہم دیکھتے رہے. ہم آپ سے سائٹوں سے بڑا جی وہ برا تھا پنجاب کا سی ایم، بزدار بہت برا تھا، بہت برا آدمی تھا نا پنجاب کا سی ایم. تو مراد علی شاہ رشتہ دار ہے کیا کسی کا جو اچھا ہے؟ کبھی آ کے دیکھا ہے آپ نے سندھ کے لوگ رہ کیسے رہے؟ کیا سندھ کا بچہ بھوک سے مرتا ہے وہ پاکستان کا بچہ نہیں ہے؟ کیا سندھ کی عورت پریگننسی میں مر جاتی ہے وہ پاکستان کی ماں نہیں ہے؟ کیا سانپ کاٹنے سے لوگ یہاں مرتے ہیں؟ سیلاب میں سڑ رہے ہیں لوگ باہر. آپ کے کھڑے ہو کے کہتی ہے 2 لاکھ کتوں کا تو ریکارڈ ہے کاٹنے کا، ان کو ویکسینیشن نہیں مل رہی. وہ پاکستان کے لوگ نہیں ہیں جن کو کتا کاٹ رہا ہے. کیا کراچی جو آپ اس پہ پلتا ہے پورا ملک ہمارے شہر کے ٹیکس پہ، یہ پورا صوبہ پلتا ہے. مراد علی شاہ تمہارے گھر کا کرایہ بھی ادھر سے نکلتا ہے میرے شہر کے ٹیکس پہ. یہ کراچی والے کوئی یہ چلڈرن آف اے لیسر گاڈ ہے؟ کون لوگ ہیں یہ؟ کچھ شرم ہے تمہیں؟ یہاں لوگ مر رہے ہیں، کوئی کرائم آسمان پہ چڑھ گیا ہے، کوئی لا قانونیت ہے، کوئی سیف نہیں رہ گیا. تم ادھر جا کے بیٹھ کے وہ سوداگیری کر رہا ہے زرداری، اور تمہارے وزیر وہاں بیٹھے ہوئے لاہور میں، ان کا کیا کام ہے لاہور میں؟ سندھ ہاؤس میں بھی تم نے یہ حرکتیں کی. مہنگائی پہ تمہارا وہ بیٹا وہ یہاں سے لے کے گیا تھا مارچ، مہنگائی، الیکشن کراؤ. وہ الیکشن کرانا ٹھیک تھا؟ تو اگر عمران خان یا ہم کہہ رہے ہیں کہ سنیپ الیکشن، دنیا میں ہوتا ہے یہ کہ اگر کوئی ووٹ آف کانفیڈنس لوز کرتا ہے وہاں پہ الیکشن ہو جاتے ہیں. بورس جانسن نے بریگزٹ کے اوپر ہی الیکشن ارلی کال کر لیے تھے انگلینڈ میں. تم خود چیختے پھر رہے تھے. وہ جو اس کی گلے کی آواز بھی ایسے نا کہ مائک خراب ہو گیا ہو کسی کا، بلاول کی، وہ بھی اسمبلی میں بھی چیختا تھا الیکشن کرائے. تو وہ ٹھیک تھا. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اچھا الیکشن کرا لو عوام کو، تو وہ ٹھیک نہیں ہے. ملک ڈوب جائے، 7 لاکھ آدمی ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے. آپ نے کہا یہ حسین حقانی ٹریٹر ہے، ڈان لیکس اور فلاں، خود جا کے اس کے ساتھ مل رہے ہو. آپ نے کہا کہ یہ جو یہ نون لیگ والوں کی کیسز سارے ہم نے نہیں بنائے، ہمیں تو ورثے میں ملے. ہم نے نہیں جے آئی ٹی بنائی تھی اومنی گروپ کی. آپ الیکشن کرانے جا رہے ہیں، کچھ سپریم کورٹ کے کوئی فیصلے ہیں، اس ملک کا کوئی قانون ہے، کوئی کانسٹیٹیوشن ہے، کوئی آئین ہے، یا سب کے سب چولہے میں ڈالو اور جو جس کی مرضی آئے کرتے رہو. واہیات پریس کانفرنس کرتے رہتے ہیں. بھائی تم اپنی گورننس ٹھیک کرو. تمہارا سارا کا سارا نزلہ گھڑیوں پہ ہی پھنس گیا ہے. ہاں، کبھی گھڑی آ رہی ہے، کبھی کوئی جعلی ریکارڈنگ آ رہی ہے، گھٹیا قسم کی ذہنیت تمہاری کیا ہے یہ؟ تو اگر تمہارے بارے میں چیزیں نکل گئی تو تمہیں پتہ ہے کیا کیا نکلے گا. اس لوگوں کے اس طرح کی تم گھٹیا حرکتیں کر رہے ہو. اور ہائی کورٹ نے حکم دیا توشے خانے پہ کہ جی سارے 1947 سے سارے بتاؤ کہ کیا کیا توشے خانے کا ریکارڈ. وہ کہتے ہیں جی وہ کلاسیفائیڈ ہے. عمران خان کے لیے ڈی کلاسیفائر کے لیے کلاسیفائیڈ ہے. اس طرح چلنا یہ ملک.
تو پھر ہمارے آپ کی ضرورت کیا ہے؟ زرداری وہ بلاول فریکوینٹ فلائر مائل جمع کر رہا ہے پوری دنیا میں، پتہ نہیں کتنے مائل جمع کر لیے ہوں گے اس نے، گھومے جا رہا ہے گھومے جا رہا ہے گھومے جا رہا ہے۔ وہ بغیرت اس کا والد وہ بیٹھ گیا جا کے لاہور منڈی لگا کے دوبارہ، پہلے سندھ ہاؤس میں۔ او بھائی تمہارے صوبے میں لوگ سردی سے مر رہے ہیں بیچارے، لوگ فلڈز میں سیلاب کے بعد سب کچھ کھو چکے ہیں، جا کے کبھی دیکھو یہاں ہو رہا کیا ہے۔ تم اور تمہارے وزراء وہاں بیٹھے لاہور میں جی پیسوں کے بیگ لے جا کے جی بولیاں لگا رہے ہیں، 15 کروڑ تک کی تو لگ گئی تھی رات کو، ہمیں پتہ ہے 14-15 کروڑ کی آوازیں آ رہی تھی اور کہتی تھی باہر چلے جائیں گے، اب پیسے لیں اور باہر چلے جائیں۔ یہ ملک چلا رہے ہو آپ نے، ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کیا تھا آپ نے، یہ شکیل کو اور یہ کمیل کلیم کو اور یہ جو لوگ ہیں ان کو اٹھا کے دفتروں ان کے گھروں سے آپ نے اٹھایا تھا، پانی کی ٹنکیوں میں سے آپ نے اسلحہ نکالا تھا اور زبردست کام کیا تھا وہ جنرل بلال نے، وہ جو ڈی جی رینجر تھے اس وقت جنرل بلال اکبر نے، شہر میں سکون آ گیا تھا، لوگ اپنے بچوں کو لے کے باہر نکلنا شروع ہوئے تھے۔ ہمارے پاس بندوق کا آپریشن کرنے کا نہیں ہے، لا انفورسمنٹ آپ کے پاس تھی، رینجرز آپ کے پاس تھی، یہ آپ نے کرایا تھا، ہمارے پاس سے نہیں نکلے عزیر بلوچ، ہماری جماعت میں سے نہیں نکلے، ہماری جماعت میں سے گلو بٹ نہیں نکلتے، ہماری جماعت میں سے یہ اومنی گروپ ٹائپ چیزیں نہیں نکلتی، ہم نکال دیتے ہیں جماعت سے جب ہمیں پتہ چلتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے، ہمارے بڑے بڑے جماعت کے بڑے بڑے عہدیداروں کو ہم نے فارغ کیا ہے۔ آپ کو تو بڑی ٹی وی کے اوپر آپ اور اسمبلیوں میں تقریریں کرتے تھے، یہ ہم نے خود ہی نکال دیا ان کو۔ کبھی کوئی حکومت دیکھی ہے کسی شخص کی، کسی پرائم منسٹر کی؟ میں آپ سب سے سوال پوچھتا ہوں کہ کسی پہ الزام لگا، پرائم منسٹر نے کہا آپ کیبنٹ چھوڑیں، کیس لڑے، اگر آپ اپنے آپ کو انیسنٹ پروف کر لیتے ہیں آپ آ جائیں۔ کئی 3-4 وزراء کے ساتھ ہمارے ہوا یہ، ان کو جانا پڑا کیبنٹ چھوڑ کے، وہ گئے، انہوں نے باہر اپنے کورٹ میں کیس لڑا، جب وہ اگر وہ ثابت کر سکے اپنے آپ کو کہ ناٹ گلٹی، وہ آ گئے واپس، جو انہوں نے نہیں کیا وہ فارغ ہو گئے۔ آپ نے جی آئی ٹیز بنائی ہیں، عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی پہ تحریک انصاف کے بندے کا سائن نہیں ہے، رینجرز کے بندے کا سائن ہے، آئی ایس آئی کے بندے کا سائن ہے، آفیسر کا، آئی بی کے آفیسر کا سائن ہے، ایف آئی اے کے آفیسر کا سائن ہے۔ بلدیہ فیکٹری کی جو آگ لگی تھی، معصوم آج تک لوگ گھوم رہے ہیں، ان کی جی آئی ٹی پہ ان کے سگنیچر ہیں، تحریک انصاف کے کسی آدمی کا سگنیچر نہیں ہے۔